میں ہوں محمد جنید، پروگرام کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل کہیں بھی آپ جائیں تو بیشتر پریشانیاں ہیں ملک میں اس وقت مہنگائی کے حوالے سے، لیکن پھر بھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر دن ایک خبر آتی ہے جس سے یہ یقین ہوتا چلا جائے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن پھر ساتھ ہی دوسری خبر آ جاتی ہے جس سے لگتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے کی راہ میں شاید کئی رکاوٹیں بھی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو الیکشن رکوانا چاہتے ہیں۔ چونکہ فنڈ جاری کیے گئے 17.4 ارب روپے کے، تو اس حوالے سے یہ خوشائند بات تھی، لیکن پھر الیکشن ملتوی کروانے کے لیے 17 درخواستیں بھی دائر کر دی گئیں، اور اس میں بنیاد بنایا گیا امن و امان کی صورتحال کو۔ آج بھی واقعہ ہوا، پشاور میں دھماکہ ہوا، 7 افراد زخمی ہوئے۔ تو پھر کون ہے جو انتخابات رکوانا چاہتا ہے؟ چونکہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اکبر اسبابر صاحب کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے، مختلف حلقوں سے تنقید ہو رہی ہے، اور جو سیاسی جماعتوں کا جھکاؤ ہے اس میں بھی دلچسپ بیانات ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے بیان دیا ہے، پرویز خٹک صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور پیپلز پارٹی سے دوری ہے۔ تو ان سب چیزوں پر، خاص طور پر الیکشن کے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کیپٹل ٹاک کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناز بلوچ صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سینیٹر ہمایوں محمد، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ہمایوں صاحب، تحریک انصاف سب سے زیادہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، پھر یہ گلا بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور پھر جیسے حامد خان صاحب نے کہا کہ بعض جگہوں پہ تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی۔ دیکھتے ہم یہ کہ خبر آتی ہے کہ فنڈز جاری ہو رہے ہیں، الیکشن وقت پر ہوں گے، سب یقین دہانی کرواتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایسی خبر بھی آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوں گے 8 فروری کو ٹائم پہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موقف تو آ رہا ہے اس حوالے سے۔ تحریک انصاف اس وقت کیا سمجھتی ہے کہ اس طرح کی درخواستیں، ان میں جو وجوہات بنائی جا رہی ہیں سامنے، اس میں کوئی کسی چیز کو، بنیاد کو صحیح بھی سمجھتی ہے تحریک انصاف کی، اس وجہ سے شاید نہ ہو سکیں الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم انالائز کرتے ہیں پاسٹ کو، ہم انالائز کرتے ہیں پوری دنیا کے وہ ممالک جن جگہوں پہ الیکشنز کو اہمیت دی جاتی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل جنگ کی حالت میں، جنگ کے دوران بھی الیکشنز ہوئے بعض ملکوں میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیسے کے پی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ 2008 میں جب تقریباً 3-4 ہزار بوم بلاسٹ پر ایئر ہوتے تھے، اس دوران میں بھی الیکشنز ہوئے۔ ہم نے 2013 میں بھی دیکھا ہے، ہم نے اسپیشلی 2008 میں جس میں اے این پی کے کافی لوگوں کی شہادت بھی ہوئی ہے، ان کے لٹرلی وہاں پہ بوم بلاسٹ بھی ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی، اس کے باوجود بھی الیکشنز ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بہانہ مارتے ہیں تو اس کی کوئی بیسز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیشہ 2 قسم کے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، ایگزام سے پہلے، ایگزامز کی جو ہوتے تھے نا، جو نالائق سٹوڈنٹ ہوتے تھے نا، وہ چاہتے تھے کہ ایگزامز ڈیلے ہو۔ جو لائک سٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھائی کی ہوتی تھی، جن کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ تھا، جن کو اپنے وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ایگزامز ٹائم پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی وہ چیز ہے، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کی بیسز نہیں ہے گراؤنڈ پہ، وہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں۔ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو سمجھتی ہیں کہ ان کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کو، چاہے وہ ایک صوبہ ہو، چاہے وہ پورے پاکستان ہو، چاہے وہ 2 صوبے ہوں، کہ وہاں وہ لوگ جیتیں گے، اور وہ شیورٹی کے ساتھ ہے، جیتے نہ جیتے اپنی بات ہے، لیکن ان کے اندر ایک اعتماد ہے کہ وہ یہاں جیتیں گے۔ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹائم سے ہوں، جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بہانے کوئی کہہ رہے کہ جی مجھے سردی بہت لگتی ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کی کمپین کر سکے، کوئی کہتا ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے۔ کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ جب وہ الیکشن کمپین کے لیے نکلیں گے تو وہاں پہ وہ عوام کو اپنی کون سی شکل دکھائیں گے، کیونکہ جب وہ جائیں گے عوام کے پاس تو عوام پوچھے گی کہ بھائی، جب آپ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ اتنے اچھے لوگ ہو، آپ اتنے پڑھے لکھے ہو، آپ اتنی فائنانس کو اور ملک کو سنبھال سکتے ہو، اور آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ایک پرائم منسٹر کو ہٹوا دیا ہے،
اس کے بعد آپ آ گئے ہو, عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں, اس لیے بتائیں گے نا ان کو, یہ بتانا پڑے گا کہ 6.1 جی ڈی پی سے مائنس 0.17 جی ڈی پی آپ لوگوں نے کیسے بتا دی. ناز بلوچ صاحبہ, پیپلز پارٹی کو تشویش ہے کہ فنڈز میں ڈیلے ہے, اگر پورے فنڈز ابھی تک نہیں ملے, الیکشن میں 42 ارب سے زیادہ فنڈز ملنے ہیں اور ابھی 27 ارب کے قریب جاری کیے گئے ہیں, اور پھر ایسی درخواستیں آ جانا الیکشن کمیشن میں یا عدالت میں کہ جی الیکشن ملتوی کر دی جائے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جنید, الیکشنز جو ہے وہ بر وقت ہونا میں سمجھتی ہوں پاکستان کے حق میں ہے. الیکشنز کا بر وقت ہونا, جمہوریت کا تسلسل قائم ہونا, پارلیمنٹ جو ہے وہ فعال ہونا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کو ترقی کے راستے میں لے جانے کے لیے ضروری ہیں. اور ایک جو ہے وہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کو لے کر, انٹرم حکومت کو لے کر, حکومت بڑی بڑی پالیسیز, پاکستان کی اکنامک پالیسیز, پاکستان کی فارن پالیسیز اور تمام جو معاشی کرائسس اور بحران جس کے اندر ملک جو ہے وہ تواتر سے جاتا رہا ہے, ان سے باہر نکالنے کے لیے ایک نگراں حکومت جو ہے وہ یہ تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی. البتہ نگراں حکومت کی جو عین ذمہ داری ہے وہ بر وقت الیکشنز کرانا اور فری اور فیئر الیکشن کرانا ہے. چونکہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک روایت رہی ہے, ہر دور میں ہر الیکشن جو ہے وہ متنازع رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا اعتراضات ہمیشہ رہے ہیں الیکشنز کے اوپر, کسی کو ایک صوبے میں, کسی کو دوسرے صوبے میں, کسی کو پاکستان بھر میں. الیکشنز کے اوپر ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اطمینان سے نہیں آگے بڑھتی کیونکہ سب کے اعتراضات ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ابھی الیکشن کی شیڈیول جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد تمام چیزیں واضح ہو جائیں اور الیکشن اپنے مقررہ وقت میں 8 فروری میں الیکشن ہو, تاکہ پاکستان ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے موو کر سکے, آگے بڑھ سکے. یہ ٹیمپریری ارینجمنٹس کے ساتھ جو ہے ملک کو آپ مشکل صورت حال سے یا کسی بھی قسم کی کرائسس سے باہر نہیں نکال سکتے. تو میں تو پر امید ہوں اس چیز کے اوپر, اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بہت ہی غیر جانبدارانہ رویے کے ساتھ جو ہے بہت ہی فری اور فیئر الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. تحریک انصاف تو کر رہی ہے تنقید آپ کے سامنے ہے, دوسری جماعتیں بھی مسلم لیگ نون کو ذرا تنقید کا نشانہ زیادہ بناتے ہیں کہ وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں. اور یہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف جانے سے پہلے اعتزاز احسن کے بیان سے بھی سامنے آ رہی ہے بات, آپ کو وہ سنواتے ہیں. جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے, بھاگ رہی ہے. وہ میاں صاحب آ کے پھنس گیا. میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کرنی ہے, انہوں نے کہنا جی آپ تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے. علی گوہر صاحب نہیں چاہتی مسلم لیگ نون کے وقت پر ہو الیکشن, آپ کیا واقعی مسلم لیگ نون بھاگ رہی ہے 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ جس قسم کا یہ الزام لگایا جا رہا ہے بھونڈا قسم کا, اس کے کوئی مطلب سیاق و سباق سے تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنا پارلیمانی بورڈ بنا چکے ہیں اور اس بورڈ کی ڈیلی میٹنگ ہو رہی ہیں. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ KPK کی آج میٹنگ تھی, اس سے پہلے پنجاب کے 2-3 ڈویژن کی ہو چکی ہیں, اور آلموسٹ تقریباً 15-16 تاریخ تک یہ ہمارا ٹکٹس کے لیے جو انٹرویوز ہے اس کا سلسلہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کوئی دوسری مطلب ہے کہ رائے نہیں رہ جاتی. اور خاص طور پر ہماری لیڈرشپ کی طرف سے, ہمارے کسی پارٹی کے سرکردہ اور سینئر لوگوں کی طرف سے کوئی اس قسم کا بیان نہیں آیا, بلکہ ہمارے تمام جو پی ایم ایل این کے ورکر ہیں, جو تمام پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر اور سابق پارلیمنٹرین ہیں, وہ اپنے اپنے حلقوں میں کمپین کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ادھر بات کی جا رہی تھی, سینٹر صاحب بات کر رہے تھے, کچھ اچھے اسٹوڈنٹس کی مثالیں دے رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ اچھے اسٹوڈنٹس کون سے ہیں؟ مطلب ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں ان کو RTS سسٹم کے ذریعے اور دیگر طریقوں کے ذریعے جس طرح سے کہ ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنوائے, ان کو بند کیا, اور اس کے بعد ان کو حکومت دی گئی. اس وقت کے ملکی معاشی حالات کیا تھے, یہ ان اچھے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ اس وقت GDP گروتھ ریٹ کیا تھا, اس وقت مہنگائی کی شرح 4% پر تھی, اس وقت چینی 40 روپے کلو تھی, اس وقت آٹا, گھی, چینی, ادویات سب چیزیں جو تھیں وہ سستے داموں پر ملتی تھی.
انہوں نے آ کر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر کوئی ایک میگا پروجیکٹ، کوئی ایک کارنامہ کیا ہے تو یہ آپ کے پروگرام میں بتا دیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. حالانکہ ہم نے دہشت گردی کا اس کا خاتمہ کیا، ہم نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. پھر سی پیک جیسے پروجیکٹ جن کو کہ انہوں نے اپنے وہ جیلی دھرنوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کی. چائنا کے پریزیڈنٹ کا وزٹ جو تھا وہ 1 سال کے لیے مؤخر ہو گیا، اور اس کے بعد جب ان کو گورنمنٹ کے اوپر مسلط کیا گیا تو اس وقت مطلب انہوں نے سی پیک پر آلموسٹ کام روک دیا. خارجی محاذ کے اوپر انہوں نے تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گڈ اسٹوڈنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 8 فروری کی تاریخ ہے جو کہ الیکشن کمیشن دے چکا ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں شیڈول آنے کی دیر ہے، اور پی ایم ایل این تو بالکل 8 فروری پر الیکشن چاہتی ہے. ہاں البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات ضرور کی ہے. ظاہر ہے کہ ان کے کے پی میں زیادہ اثر صوف ہے، بلوچستان میں ہے، وہاں سے ان کی ہمیشہ صوف ہوتی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اس کا رائے میں اگر کوئی واقعی مشکلات ہیں یا ان کو کوئی اس قسم کی صورتحال ہے تو وہ اس کا بیان انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں علی گور صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت الیکشن کے لیے تیار ہے، تیاری بھی کر رہی ہے، اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ٹکٹس کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ بھی جواب دیا سینیٹر ہمایوں محمد کا معاشی کارکردگی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے وہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں اس لیے نہیں انتخابات میں جانا چاہتی کہ وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گی. لیکن تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق اور اس دور حکومت سے متعلق، وہ بھی دیکھیں ذرا. حکومت اور عمران خان کی تھی نہیں، وہ تو اعظم خان کی حکومت تھی. حکومت اعظم خان چلا رہا تھا. اس نے جو ظلم کیا ہے ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پھر رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری عزت تھی؟ عمران خان نے کبھی تم سے ہاتھ ملایا؟ عمران خان تمہیں میٹنگ کا ٹائم بھی نہیں دیتے. پرویز خٹک صاحب سابق وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے، دھرنے کے اہم کرداروں میں سے ایک وزیر دفاع رہ چکے ہیں، ان کا یہ بیان ہے، تو پھر تحریک انصاف دوسری پارٹیز کو کیسے کہے گی کہ آپ کیا چہرہ دکھائیں گے عوام کے سامنے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ علی گوہر صاحب نے بعض باتیں بتائی ہیں، میں آپ کو سمپل ایک منٹ کے اندر بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے 1.5 سال بعد پوری دنیا میں کووڈ آیا. کووڈ نے جو تباہی مچائی پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آیا. اگر جو سمارٹ لاک ڈاؤن جو عمران خان نے شروع کیا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہماری دنیا، اور جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن کریں جیسے پوری دنیا میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ فلانے کی یہ ریسرچ ہے، ان کی یہ ریسرچ ہے، اگر ہم وہ کرتے تو پاکستان تباہ ہو چکا ہوتا. خاص طور پہ پاکستان کا جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے. ان کو شاید فرق نہ پڑتا. مارچ 2020 میں آیا کووڈ، اس سے پہلے 1.5 سال کی ذمہ داری بھی نہیں ہے تحریک انصاف؟ بالکل ہے. دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میں ایک فرض کریں میں ایک آیا ہوں، پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اپنے منشور کے لحاظ سے ہم نے بعض چینجز، بیسک چینجز لانی تھی ان دا سسٹم، ہم اپنے لحاظ سے. اس میں جب بھی آپ کوئی چیز، آج آپ نے اس اسٹوڈیو کو چینج کرنا ہوگا نا تو یہ اسٹوڈیو اگلے 1 مہینے کے لیے اس سے خراب ہو جائے گا، لیکن اس 1 مہینے بعد یہ اسٹوڈیو جب دوبارہ بنے گا تو یہ اسٹوڈیو اس سے بہتر ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف جب آئی تو 5.74 یا 5.8 کے لحاظ سے جی ڈی پی تھی. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بیسک چینجز لائیں. کچھ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کچھ ہماری کوتاہیاں بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ اس کی وجہ سے تھی. ہم لوگوں نے ڈپ کیا، ہم لوگوں نے ڈپ تقریباً 1 پوائنٹ سمتھنگ جی ڈی پی تک ڈپ کیا یہاں سے، لیکن وہاں سے ہم آگے کدھر چلے گئے؟ 5.87 یا 5.9 کے قریب چلے گئے. اس کے بعد اگلے سال کدھر چلے گئے؟ 6.1 پہ چلے گئے. تو ہمارا پروگرس بہتر ہو رہا تھا. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ آپ کو ایگریکلچر، ریکارڈ ٹیکسٹائل، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ لارج سکیل انڈسٹریز، ہر جگہ پہ ہم لوگ جا رہے تھے جتنے بھی ہمارے پیرامیٹر تھے. یہاں تک کہ نمبر 1 جو آئی ایم ایف تھا، آئی ایم ایف کا یہ بیان ہے، یہ 2022 میں فیبری میں تھا کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ سسٹینیبل ہے. اب پاکستان میں اگر پی ٹی آئی نے اگر ایک غلط ڈیسیجن لیا بقول ان کے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا ان کو مارجن دے دیا ہے، یہ
5 रुपए बिजली पे, और वो अगर ये लोग आए थे और ये इतने केपेबल थे, इतनी कैपेसिटी थी, इतनी अकल थी, इतनी सब कुछ थी, तो ये उसको रिवर्स कर देते ना। पीटीआई की फरवरी की तकरीर की बात कर रहे हैं, नहीं, पेट्रोल सस्ता किया, जिसमें पेट्रोल सस्ता किया और बिजली सस्ती की ना, उसके बाद जब ये लोग सारे आए तो ये रिवर्स कर देते। IMF की शराइत के खिलाफ गए, इख्तिलाफ, अगर वो कहते ना भाई आप लोग अप्रैल में आ गए थे, मई में आ गए थे, आप लोग उसको रिवर्स कर देते, क्या किसी ने रोका था आपको? लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं है, नून से नाअहल, नून से नालायक, नून से निकम्मे, नून से ये सब चीजें होती हैं। आप उसको गलती तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं अगर गलती थी तो चेंज कर देते। लेकिन कमिंग बैक टू अपने जो परवेज खटक साहब है, देखिए जो काम मैं आज आपके साथ नहीं कर सकता, और मैं कहता हूं कि आजम खान असल में प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये तो मेरी नालायकी हुई ना। मैं वहां पे मिनिस्टर था, फेडरल मिनिस्टर था, और अगर मैं इतना ही नालायक निकम्मा हूं कि मैं उस एक ब्यूरोक्रेट को मैं बाईपास करके इमरान खान से बात नहीं कर सकता, तो ये तो मेरी नाअहली हुई। तो व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन समबडी एल्स? व्हाई? दिस शोज के हाउ मतलब इनकेपेबल ही वॉज। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे लिहाज से ये होगा कि आप ये भी नहीं कर सकते, एंड यू आर अ फेडरल मिनिस्टर। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि आजम खान चला रहे थे सब कुछ? मैं बिल्कुल नहीं, मैं देखिए इससे ये हो जाता है किसी भी उसमें, आपके उसमें आपने तो मुझे कॉल नहीं किया ना, आपके असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया, एंड आई कोऑर्डिनेटेड विद हिम। आजम खान इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एवरीथिंग गोज थ्रू हिम, बट दैट डजंट मीन तो बात नहीं होगी, ये तो एक मजमूई तौर पर। सर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, देखिए इस तरह हो जाते हैं, देयर आर एग्जांपल्स, सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल के नॉर्मली क्या होता है, उनके थ्रू सारी चीजें जाती है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसने तो फोन करके नहीं कहना ना कि हुमायूं तुम इधर आ जाओ, हुमायूं, तो उनके थ्रू जा रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उधर जाऊं, मैं पूछूं कि, और ऐसे लोग हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं, ऐसे लोग हैं कि जिनको जब आजम खान साहब कहते थे कि यार इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी हैं, वो कहते थे अच्छा थैंक यू वेरी मच, वो अंदर चले जाते थे और बात कर लेते थे। तो आपके अंदर भी दम होना चाहिए ना। तफसील आपसे लेंगे। मायूं मोहम्मद साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म की गलती थी फरवरी में IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए कीमतें घटाना, तो अगली आने वाली हुकूमत साथ वो चैलेंज भी दे रहे हैं कि उसको ठीक कर सकती थी। लेकिन इसकी एक पूरी लंबी कहानी है कि किस तरह फिर शौकत तरीन साहब ने और दीगर शख्सियात ने IMF से मुआहदे की राह में रुकावटें खड़ी की थी। वो एक लंबी बहस है। जो मुल्क की सियासत में इख्तलाफ सामने आ रहा है, वो तहरीक इंसाफ की दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी नून लीग से तो शिकायत कर रही है, लेकिन साथ साथ कई और सियासी जमातें ऐसी हैं जिनकी पीपल्स पार्टी से भी कुर्बत थी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से। उनके किस तरह के बयानात आ रहे हैं और उनकी किस तरह की अहम मुलाकातें हो रही हैं, उनका एक बयान देखिए। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी एक इत्तेहाद, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे और हम एक दूसरे को बुनियादी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे को कहलाने के मूड में हैं। नाज़मुल साहब, मुस्लिम लीग नून से तो गिला कर रही है पीपल्स पार्टी और बड़े शदीद बयानात भी आए सीनियर क़यादत की तरफ से, बिलावल साहब ने बयानात दिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी तो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से वो दूर हो रहे हैं। इस पर कोई गिला शिकवा नहीं है पीपल्स पार्टी को? देखें, पीपल्स पार्टी मैं समझती हूँ कि जितनी एक अपनी तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक तवील, एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक तवील हिस्ट्री है, तारीख़ है, जद्दोजहद है, हम ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख़्याल है ये पीपल्स पार्टी का ख़ासा है। हम समझते हैं कि हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो किसके साथ इत्तेहाद बनाए, किसके साथ अलहाक करे, किसके साथ अलायंस करे, किसके साथ इख्तलाफ करे। ये एक जमहूरी हक़ है और यही सियासत होती है। हमें जो बेहतर लगेगा वो हम करेंगे। JUIF को जो पार्टी समझ में आती है उनके साथ उनका हक़ है कि वो साथ बैठें या उनके साथ इख्तलाफ करें या कोई इत्तेहाद बनाएं, कोalition बनाएं। और पीपल्स पार्टी चूँकि पूरे पाकिस्तान भर में, मैं समझती हूँ जिस तरीके से हम अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जिस एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है, हमारे पास एक नौजवान क़यादत है जो पाकिस्तान को इस वक्त के माशी बहरान से बाहर निकालने के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकती है।
ایز اے فارن منسٹر آپ نے دیکھا کہ ایک کم وقت میں بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن سے باہر نکالا. یہ تمام جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جی کووڈ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن ملک کو فل سٹاپ پہ نہیں آپ لا کے کھڑا کر دیتے. ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. ہم نے دیکھا جس طرح آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ IMF کو باقاعدہ طور پہ خطوط لکھے گئے کہ یہ مزید پروگرام کی طرف پاکستان کی طرف نہ بڑھیں. تو یہ جو پاکستان مخالف سوچ تھی, جو نفرت کی اور شرانگیزی کی سوچ تھی, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہمیشہ اپوز کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 2007 2008 مشکل حالات میں بھی ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, کیونکہ ہم ہمیشہ یونٹی کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں امن ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا. سیاسی اختلافات کا حق ہم سب کو ہے, لیکن جو بات پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا موقف اختیار کیا کہ کبھی بھی ہم نے بد تہذیبی کی کلچر کی طرف نہیں گئے, کبھی ہم نے نفرت کی آگ نہیں لگائی, کبھی ہم نے فسطائیت کی بات نہیں کی, کبھی ہم نے خانہ جنگی کی خدا نخواستہ بات نہیں کی, کبھی ہم نے ٹکراؤ کی بات نہیں کی, کبھی ہم نے تصادم کی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ امن کی اور ایک پروگریسو پاکستان کی بات کی ہے. اور رابطہ کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ 2 قدم آگے چلتے ہیں, اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہا کرتے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کہا کرتے تھے کہ سیاست میں آپ 2 قدم, یہ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے, اور یہ انہوں نے میرے والد صاحب کو سکھایا بھی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب ان کے کابینہ میں وزیر تھے. تو بھٹو صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سیاست میں آپ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں, 1 قدم پیچھے بھی آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو یہ سیاست کے اندر آپ کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں افہام و تفہیم سے سوچ سمجھ کے تدبر کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن جوڑ توڑ تو جاری ہے. ساتھ تحریک انصاف پر انٹرا پارٹی الیکشن کے شفاف نہ ہونے پر جو سوال اٹھایا گیا تھا, تو ان کی طرف سے بھی کچھ جوابات آئے ہیں, وہ آپ کو دکھائیں گے. گفتگو بھی جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے کہ نئے چیئرمین بن چکے ہیں, اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر بہت بات ہوئی شروع میں, اب بھی بات ہو رہی ہے. اکبر ایس بابر صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہے. پارٹی کے اندر سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے, اور درخواست گزار سابقہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسلام آباد ہیں, جن کا کہنا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل کا انتخاب لڑنے کے خواہش مند تھے. شیڈول نہیں آیا, کسی طرح کی کوئی ووٹر لسٹیں نہیں دی گئیں, یہ ان کے الیکشن پر بات کی گئی. لیکن اکبر ایس بابر صاحب کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیں. پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دیں کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. جب تک یہ بلے کا نشان ہو اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں. یہ آپ نے موقف دیکھا اکبر ایس بابر صاحب کا. محمود صاحب آپ کے علم میں ہے کہ کیسے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات؟ وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر سے بھی ایک صاحب نے درخواست دے دی ہے کہ یہ صرف دکھاوا تھا, صرف کاغذی کارروائی تھی, کوئی جمہوری انداز سے PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے, خاص طور پر وہ جماعت جو بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ جماعت کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹ می گو بیک. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف نے 3-4 الیکشنز کرائے. 2013 کے جو الیکشن تھا اٹ ٹوک اس 6 months کہ ہم وہ الیکشنز کرائیں, اور اس میں باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تھی. میں ان میں سے ایک کنٹیسٹنٹ تھا فار سیکرٹری انٹرنیشنل چیپٹر اینڈ آئی ون مائی الیکشنز. پرویز خٹک دوسرے پینل کے تھے, جہانگیر ترین کے پینل تھے. ہی از دی اونلی ون ہو ون فرام دیٹ پینل, باقی ہمارا سارا پینل جیتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد 2019 میں ہوا تھا, 2022 میں ہوا تھا. 2022 میں جو ایک شک آئی تھی جس میں ہم لوگوں نے ایک اپنے کانسٹیٹیوشن میں چینجز لائی تھی جس پہ اعتراض ہوا تھا الیکشن کمیشن کو. اچھا اس سے پہلے بھی ہمیشہ 2 پینل بنتے تھے, 2 پینل کے اندر الیکشنز ہوتے تھے. جو 2022 میں جو الیکشنز ہوا تھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ 2 پینل ہوئے تھے اور ایک پینل دوسرے پینل کے تھا. اس میں مطلب چیئرمین سے لے کے نیچے تک سارے پینل ہوئے تھے اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تھی. اب بات آ جاتی ہے جب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا تو انہوں نے کہا ایک ایفیڈیوٹ دے دو. ہم لوگوں نے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ چیز واپس لے لیتے. یہ شک جو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں PTI کے کانسٹیٹیوشن میں چینج کیا, ہم اس کو ریورس کر کے اس کو 2019 کے لحاظ سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لحاظ سے کر لیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اگست کے اینڈ میں ایک ڈیسیجن لے لیا اور ہمیں ڈیسیجن بتایا نہیں. انہوں نے 2.5 ماہ بعد ہمیں ڈیسیجن بتایا اور کہا کہ بھائی آپ 20 دنوں میں یہ الیکشنز کرا لو. اب جب 20 دنوں میں الیکشنز کرائے تو پہلے 2-3 دن تو ہم لوگوں نے مطلب وی ور سرپرائز کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
لیکن اینی وے ہم لوگوں نے 2 pronged اسٹریٹجی بنائی. ہم نے کہا کہ ہم اس کو وہ چیلنج بھی کریں گے, لیکن ان دا مین وائل چونکہ ہم نے ذرا جلدی کرنا چاہتے تھے, پہلے الیکشنز کرا کے اگر وہ اس میں کوئی وہ کرے تو پھر ہم چیلنج کریں, تو ہم لوگوں نے کہا الیکشنز کرائے. ناؤ ریممبر, الیکشن کمیشن وہ جو کہتے ہیں 90 days کافی نہیں ہے الیکشنز کے لیے, ہمیں کہتے ہیں 20 days میں کر لو. تو ہم نے کیا کیا, ڈیز کے ہی ٹائم دینا تھا. ہم نے سب سے پہلے میرے خیال میں 26 یا 25 یا 26 کو ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 2 دسمبر کو الیکشنز ہوں گے. اس کے بعد اس کی نامینیشنز اور جو لسٹ وغیرہ تھی وہ ساری ہم نے 29 میرے خیال میں 29 نومبر کو ہم نے بتا دی. پھر اس کے بعد 30 نومبر کو اس کی جو بھی اسکروٹنی جو بھی چیزیں تھیں وہ ہونی تھی. اچھا, جس میں جو ووٹر لسٹ یا ساری چیزیں تھیں, اگر آپ اس عمل کا حصہ درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ میں تو کوئی سرگرمیاں ہی نہیں ہوئی. دیکھیں سرگرمیاں ہونا اور بات ہے, میں وہاں پہ جو نوٹس بورڈ ہے اس کے اوپر میں نے سب کچھ لگا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. سرگرمی اس لیے نہیں ہوگی, بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے نا غائب ہے, سب کو بتا دیا گیا تھا, ہر ایک کو پتا تھا. میں اس کا پروسیس کا نہیں تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے اندر, کیونکہ میں وہ ہوں. اکبر شیر بابر از ناٹ اے پارٹی ممبر. اس کو 2011 میں ڈسپلنری ایکشن میں اس کو پارٹی سے اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو تھے عارف الوی صاحب, انہوں نے ان کو نکال دیا تھا, ٹھیک ہے. سو ان کا تو کہہ رہے جتنا ٹائم ملا اس میں الیکشن آپ نے کرائے تھے. ہم نے یہی کرانا تھا, ہمیں ٹوٹل 3 ہفتے 2.5 ہفتے بلکہ 3 ہفتے بھی علی نواز غور صاحب, آپ کی جماعت کیا رائے رکھتی ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور پھر ان کے نئے چیئرمین کے انتخاب سے متعلق؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے آئین کی اور قانون کی بات ہے, اس میں رائے کا تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی رائے کیا رکھتے ہیں. بڑی کلیئر بات ہے, تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں اور ایک طریقہ کار کے مطابق کرواتے ہیں. جس طرح سے ہمارے جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ سرعام ہوئے ہیں, عوام کے اندر ہوئے ہیں. اس سال بھی ہم نے وہ اسلام آباد میں منعقد ہوئے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام جو ہماری لوگ ہیں جو اس الیکٹورل کالج میں شامل تھے, انہوں نے جا کر پر حصہ لیا. اس کی پہلے ڈیٹ اناؤنس کی گئی اور کسی بند کمرے کے اندر اور 10 منٹ کے اندر کوئی الیکشن نہیں کروائے گئے, ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا. لیکن یہاں پر یہ قابل ذکر بات ہے کہ جو یہ 2000 اصل تو بات یہ کہ سینیٹر صاحب جو بات کرتے ہیں نا, یہ میڈیا پر بیٹھ کے بھی غلط بات کرتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ چیز شوبہ نہیں دیتی کہ یہ مطلب ہے کہ یہاں پر غلط بیانی کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے 2013 کے الیکشن تھے, جو اس وقت بھی ان کی پارٹی میں دھڑے بندی اور گروپ بندی ہو گئی تھی, کیونکہ یہ پارٹی کو جینون طریقے کے ساتھ تو پولیٹیکل پارٹی بنی نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ اس کو ایک مطلب ہے کہ لوگوں کا جتھے اکٹھے کیے گئے تھے, اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ان کو اکٹھا کیا گیا. جب بھی عہدوں کی بات آئی تو ان کی آپس میں پھوٹ پڑی ہے. اسی طرح سے ایسی کبھی کوئی لڑائی مسلم لیگ نون میں نہیں ہوئی علی غور صاحب؟ یہ ابھی دانیال عزیز صاحب اور احسن اقبال کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان الیکشن کے اوپر ایک بورڈ بنایا, اس نے تحقیقات کر کے وہ ریٹائرڈ جسٹس صاحب نے جو رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ کس طرح سے ان کے الیکشن ہوئے اور پھر ان الیکشن کو ختم کر کے انہوں نے نامینیشنز کی. مطلب اس کا رزلٹ جو تھا وہ یہ برداشت نہیں کر سکی ان کی پارٹی, اس کی مکمل نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ انہوں نے ایک نیب کا ادارہ کے پی کے میں بنایا تھا, کہتے تھے کہ جناب ہم بڑے انصاف پسند ہیں اور جناب ہم احتساب اپنے صوبے سے شروع کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نیب کے ادارے کو بھی توڑ کے جب انہوں نے اس وقت ان کی کرپشن کے پول کھولے تو پھر انہوں نے اس نیب کے ادارے کو بھی تالے لگوائے تھے, احتساب کے ادارے کو, اور وہ بھی انہوں نے احتساب کا سلسلہ بھی بند کیا تھا. تو لہذا میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اکبر ایس بابر صاحب ان کے بانی رکن ہیں, اور فارن فنڈنگ جو کیس تھا وہاں پر بھی کچا چٹھا کتنے سال کی قانونی لڑائی کے بعد انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا. وہ کوئی ہم اس کے کمپلینر نہیں تھے, اور وہ کچا چٹھا سب کے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ ناجائز پیسہ جو ہے انہوں نے سیاست کے اندر لائے, کس طرح سے وہ گالم گلوچ بریگیڈ تیار کیے, کس طرح سے ناجائز ان کو رقوم دی جاتی تھی, اور وہ پیسہ کس طرح سے پاکستان میں سیاسی انتشار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ شاید آپ اس لیے نہیں بات کرنا چاہتے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ, چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ہوتا ہے. یہ ہم نے نہیں کہا, حامد قادری صاحب نے کہا ہے, ان کا بیان ہم آپ کو سنوائیں گے ایک بریک کے بعد, اور پھر ناز صاحبہ سے اس پر موقف لیں گے.
بریک سے پہلے انٹر پارٹی انتخابات کے رواج پر تو حامد خان صاحب نے اس سے متعلق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا جواب دیا، دیکھیں سر۔ مشروط نہیں ہے، یہ ایسے ہی الیکشن ہے جیسے دوسری پارٹیوں نے کرائے ہیں، ان کی پارٹیز کے بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہیں، ان کے بھی اسی طرح کے ہوئے ہیں، سارے آفیسرز آن اپوز، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے اور سب، تو ان کو یہاں کیا اعتراض ہے اگر آن اپوز ہو گئے ہیں؟ جی ناز صاحب، پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، الیکشن طے ہی ہوتا ہے کہ خاندان کے پاس ہی رہنی ہے مرکزی قیادت؟ تو دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر تو ہر ریجن ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہمارے جو ہے تنظیم موجود ہے، اور بات یہ ہے کہ مجھے ریئلی تعجب نہیں ہوا پی ٹی آئی کا یہ جو الیکشن ہے، یہ جو ڈمی الیکشن ہے، یہ دیکھ کر مجھے تعجب نہیں ہوا۔ تعجب تب ہوتا اگر عثمان بوزدار کو پنجاب کا سی ایم نہ لگایا گیا ہوتا۔ تو یہ ٹرینڈ ہے، دس از واٹ پی ٹی آئی از آل اباؤٹ۔ یہ جو پرنسپلز کی باتیں، اصولوں کی باتیں کہ جی بہت ہی سنہرے اصول ہیں اور اس کے اوپر چلنا ہے، اسٹیٹس کو توڑنا ہے، الیکٹیبلز کے خلاف پالیٹکس ہوگی، یہ صرف وہ چورن تھا جو الیکشن سے پہلے عوام کو بیچا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت تو چھو منتر اور جادو منتر کے اوپر چلتی رہی اور اڑن چھو بھی ہو گئی ایسی حکومت۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عثمان بوزدار کو جب پنجاب کا چیف منسٹر بنایا گیا صرف اس لیے کیونکہ عثمان بوزدار کے گھر میں کہا جا رہا تھا کہ بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بڑے سادہ طبیعت کے انسان ہیں، پھر ٹرانسفر پوسٹنگیں وغیرہ بلا بلا تمام چیزیں جو ہوتی رہیں وہ تو بعد کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آج وہ پی ٹی آئی کے تمام پرنسپلز جو ہے وہ ڈسٹ بن کے اندر چلے گئے، جب باوجود ایک اس کے 4 کہ ان مہینے کے خاندان میں سے کوئی نہیں بنا چیئرمین۔ نہیں اس کی آپ منطق بھی سن لیں نا، منطق یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر آئے ہوئے جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور 25 سال کے جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ تھے وہ سب کوئی نظر نہیں آئے۔ 4 ماہ پہلے کوئی شخص آئے اور کسی اور پارٹی سے آئے، البتہ پیپلز پارٹی کے 2018 کے ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ آتے ہیں 4 ماہ پہلے اور پارٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں۔ مطلب کم سے کم از کم پیپلز پارٹی کے اندر جو بھی عہدیدار ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کی وفاداریاں ہیں، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ بن گئے پی ٹی آئی کے ہمایوں صاحب۔ دیکھیں اس طرح یہ وہ بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے لک ہوز ٹاکنگ، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ایک شخص آیا، اس نے 1.5-2 سال پہلے جوائن کیا پارٹی کے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے چوراہے سے گزر رہا ہے یا ایسے موڑ سے گزر رہا ہے کہ جس میں اگر ہم لیٹ سے جو شاہ محمود قریشی ہے جس کو اصولاً ہونا چاہیے تھا، وہ اس وقت ایک کیس کے زد میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جس بندے نے سگنیچر کی ہے ایز اے چیئرمین، اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو آپ کا جو بھی لوگ ہوں گے وہ الیکشن سمبل نہیں یوز کر سکتے، وہ آزاد ہوں گے۔ تو آبویسلی ہم لوگوں نے دیکھنا ہوگا کہ کسی جگہ پہ رسک نہ لے تو وہاں پہ کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین کر رہے ہیں نا، اعتزاز احسن کیوں پیپلز پارٹی سے ہٹے ہوئے ہیں؟ چودھری نثار کیوں مسلم لیگ نون سے ہٹے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے شاہد خاقان عباسی کس بیسس پہ اٹھے ہوئے ہیں؟ اس بیسس پہ کہ آصفہ بھٹو، ابھی ناز صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیبنٹ میں تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا تھا۔ بلاول بھٹو سے آئی ایم شور یہ بہت سینئر ہو، وقت کم ہے، لیکن بلاول بھٹو سے بہت سینئر ہو گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے موروثی نہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے غلام ہیں، یہ ان سے آگے جا ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں ان کی طرف پیٹھ بھی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کی پارٹی کے صرف عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا۔ میرے والد صاحب نے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1 سال جیل کاٹی، عامر کے دور میں پارٹی نہیں چھوڑی، وفاداریاں نہیں چھوڑی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مور the reason you should be there, more the reason اعتزاز احسن should be there, more the reason قمر کائرہ should be there, more the reason یہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں احسن اقبال should be there، یہ سارے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ کل کو یہ مریم کے بچے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ مائی صاحب کا موقف آپ کے سامنے، وہ کہہ رہے دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی خاندان کے علاوہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے قیادت سنبھالنے کا۔ کیپٹل ٹاک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔